السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو ہم پڑھتے تھے سنت، اور سنت کو اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کوئی بھی چیز جو دو بار یا 2 دن یا 2-3 بار کی ہے تو وہ ہم پہ فرض ہو جاتی ہے، وہ سنت ہمارے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کل عالم دین کہتے ہیں کہ سنت اگر کوئی پڑھے ہم پہ فرض نہیں ہے، ہم چاہیں تو پڑھ لیں، اگر نہیں چاہیں تو ہم پہ گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں مجھے جواب چاہیے۔ جی شیخ۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیزیں ثابت ہیں، چاہے ان کا تعلق اقوال سے ہو یا ان کا تعلق افعال سے ہو، وہ چیزیں یا تو واجب ہوتی ہیں یا سنت ہوتی ہیں۔ اور علماء نے واجب اور سنت کی جو تقسیم کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ منمانی ایسے کر دیا ہے۔ اس کے کچھ اصول ہیں، کچھ قواعد اور ضوابط ہیں جن کو کتاب و سنت سے اخذ کیا گیا ہے، اور انہی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اقوال، افعال کے بارے میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ واجب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کام کو، لیکن کئی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے کہ نہیں؟ ایسا نہیں کہ صرف 1-2 بار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، یعنی بیشتر دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے ابھی میں نے پڑھا، یہ حدیث بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اور حکم اس لیے نہیں دیا کہ اگر میں حکم دوں گا تو یہ چیز واجب ہو جائے گی، اگر حکم دوں گا تو واجب ہو جائے گی اور یہ مشقت کا باعث ہوگی ہر نماز میں مسواک کرنا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خود ہی بتا دیا کہ وہ تمام چیزیں جو میں کرتا ہوں واجب نہیں ہے، یہ دیکھو مسواک کرنا ہے لیکن یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بارے میں کہا کہ اگر عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ مشقت کا باعث نہیں ہوتا تو میں کہتا کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھو۔ اب عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا سنت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ واجب نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے اور دیگر اعمال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دیگر اعمال ہیں۔ جیسے میں وضو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتن مرتن و مرتین مرتین و ثلاثن ثلاثن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وضو میں 1-1 بار دھویا، 2-2 بار بھی دھویا، کبھی 3-3 بار بھی دھویا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-3 بار بھی دھوتے تھے، تو کیا 3 بار دھونا واجب ہو گیا؟ نہیں، واجب 1 بار ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار بھی دھویا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 بار دھونا واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ تو علماء نے جو یہ سنت اور واجب کی تقسیم کی ہے، ایسا نہیں کہ جس چیز کو چاہا واجب بول دیا، جس چیز کو چاہا سنت بول دیا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں ان کی روشنی میں۔ تو ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، 1 سے زائد بار بھی کیا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ واجب ہی ہو۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم کبھی اگر مجبوری میں ہو تو ہم ضروری نہیں کہ ہم سنت پڑھیں، ہمیں فرض ہی ادا کر رہے ہیں۔ سنت کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، سنت نہیں ہوگا۔ لیکن انسان کیوں چھوڑے؟ آپ اجر سے تو محروم ہو جائیں گے نا، وہ اجر نہیں ملے گا آپ کو سنت کا، تو انسان اس کو کیوں چھوڑے؟